الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. محترم سامعین و حاضرین، رمضان شریف اپنی برکتیں لٹاتا ہوا روانہ ہو چکا، یعنی اپنے اختتامی منزل کی طرف روانہ ہے. دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اس ماہ مقدسہ کی برکتیں لوٹنے والا بنا دے. آپ نے دیکھا بڑا جملہ تھا، وہ نصیحت کے لیے لکھا ہوا تھا کہ رمضان شریف سے پہلے شیطان آزاد تھا، کیلے 150 روپے درجن تھے. رمضان شریف آیا، شیطان قید ہو گیا، اب 250 روپے. شیطان قید ہو گیا، مہنگائی بڑھ گئی، مسلمانوں کا حال ہے. اللہ تعالیٰ ہے مسلمانوں اب وہی جو ذخیرہ دوری کیے بیٹھے ہیں پھر اسی کا صدقہ کریں گے، اسی سے خیراتیں کریں گے. وہ اللہ کے بندے تو پہلے ہی امت کو رعایت سے دے دیتا، ذخیرہ دوری جو تو نے کیا کچھ سستے سودا دے دیتا، دعا سے لے لیتا کسی. تو المختصر یہ نصیحت کے جملہ لکھا ہوا تھا، تو مجھے اس سے فائدہ ہوا، میں نے کہا آپ تک پہنچا دوں. تو اب ہم سارا بول ساری شیطان نہیں سستا کرنے دیتا، اب تو وہ بھی قید ہے. اب کون کھلا ہوا ہے اس نے یہ سارے معاملات؟ مسلمانوں کو اپنے انداز زندگی پر غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. آج کے درس کی طرف چلتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ينفقون. حضور کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیں ہم کیا خرچ کریں، ہم اللہ کی راہ میں کیا دیں اور کس کو دیں. یہ سوال صحابہ پاک نے حضور کی بارگاہ میں کیا. اس سے پتہ یہ چلا کہ جس بندے کو علم نہ ہو وہ علم والے سے پوچھ کے اپنی جہالت دور کر لے. فی زمانہ یہ چیز لوگوں نے آج سمجھ لی کہ پوچھنا بے عزتی ہوتی ہے، اسی لیے جہالت بڑھ رہی ہے. شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، نکاح ہو گیا، میں نے کئی بار تجربہ ہے ہمارا جھنجھوڑنے کے لیے. پھر جب شادی بھی ملا میں نے کہا دعا آتی ہے، شادی دعا آتی آتی سنت نہیں آتی. نکاح کر لیا تو دعا بھی نہیں یاد کرتی تھی، دعا ہوتی ہے. حضور علیہ السلام دعا تعلیم فرمائی لیکن وہ نہیں آتی. ہر چیز کر لی، ہر شے کر لی، ایک دعا نہیں یاد کر سکے. وہ دعا کتنی عظیم ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میاں بیوی کا معاملہ قربت کا ہو تو اس دعا ہے، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. یہ الفاظ ہے، مختصر الفاظ. اللہ کے نام سے شروع. یا اللہ تو مجھے بھی میری گھر والی کو جنوں اور جننیوں کے شر سے بچا اور ہمیں پاک ستھری اولاد اس کو بھی ان سے بچا. یہ الفاظ ہے. اگر یہ دعا نہ پڑھی جائے نا تو اس موقع پر ماحول میں شیطان داخل ہو جاتا ہے. اب اگر یہی سوال شادی شدہ سے پوچھا جائے گا مشکل ہو جائے گا. کچھ دین سیکھیں، پوچھنے سے علم بڑھتا ہے. جہالت کی کنجی سوال ہے. پوچھو یا مجھے علم نہیں، جواب آ گیا، علم آ گیا، عمل کرنا آسان ہو. تو میں نے اشارہ کیا پھر بھی کسی کو اس دعا کی ضرورت ہو بات میں اکیلے لکھوا لیں، یاد کر لیں. شادی شدہ جو ہے ان کے لیے بھی ضروری ہے، جو نہیں. تو اب جس غربت میں شیطان شامل ہو گیا، اب دیکھیں اس کی برکتیں تو کہاں ملیں گی. نوسط نصیب ہوگی، اولاد پیدا ہوگی، اولاد نافرمان ہو جائے گی، اس کی نوسط یہی ہوگی. تو بہرحال صحابہ کرام جب کوئی مسئلہ ہوگا ان سے پوچھ لیتے. آپ بھی ذہن بنائیں، جو علم نہیں ہوگا پوچھ لیں گے، انشاءاللہ اس کی برکت سے علم میں اضافہ ہوگا. آپ دیکھیں اب ہم اسی مطالعہ کرتے یار حضور کے غلام آ رہے ہیں، کوئی علم نہیں کھا سکتی پہنچایا جائے. لیکن جس کو شوق ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، کہیں معلوم رہ جاتا ہے. تو یاد رکھیں یہ محرومی کہیں ہمیں آخر میں رسوا نہ کر دے. ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ عطا فرمائے. اب سنیے، صحابہ کرام نے پوچھا حضور ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، کس سے خرچ
رب کریم محبوب نے جواب دیا قل ما انفقتم، آئے وہ آپ سے فرمائیں جو مال اور نیکی تم خرچ کرو فللوالدین، اس کی ابتدا اپنے والدین سے کرو. اپنا مال خرچ کرنے میں سب سے پہلے اپنے والدین پر خرچ کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اب ہم دیکھیں کہ یار میری شادی ہو گئی، 20 بچے ہو گئے، آپ بچوں پہ خرچ آتے ہیں، 20 بچوں پہ خرچ کر رہا ہوں. اور بھائی تمہارے بزرگ ماں باپ بھی تو ہیں، کچھ ان کی بھی خیر پتہ ہے، ان کے پاس کپڑا لتا بھی ہے کہ نہیں، ان کے پاس بھی ہر چیز کی حاجت ہو. بچیاں آتی ہیں، بیٹیاں آتی ہیں، بیٹیوں کو کچھ مائیں خالی ہاتھ لوٹاتی نہیں، کچھ بھیج دیتی ہیں. شادی عید کا موقع ہے، عید بھی بھیجتی ہیں، جیسے کیسے کرتی ہیں پیٹ کاٹ کے. تو کوشش کرو صحیح رب کریم نے فرمائے، معلوم سے فرمائے اگر خرچ کرنا ہے پہلے والدین کو دو، پہلے ان پہ خرچ کرو، پھر کسی اور کا نمبر بات نہیں ہے. میں آپ کو 20 بچوں پہ خرچ کرنے سے نہیں روک رہا، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں جب بیوی کے لیے سوٹ لے پہلے ماں کا سوٹ لے لے. کیا حرج ہے؟ پہلے ماں کے لیے سوٹ لے لے. گھر میں آئے فروٹ لے کے مسائل ہوتے ہیں بیویوں کے، کئی بیویاں اچھی ہوتی ہیں اس معنی میں کہ وہ کہتی ہیں تیری ماں ہے جیسے کرے میں تیرے ساتھ ہوں. کئی جو ہوتی ہے وہ احتجاج کر دیتی ہے کہ تو مانو کام ہے، تو مانو ہے، ایسی بھی ہے. اسے یہ نہیں پتا تجھے بھی کسی ماں نے ڈالا ہے، تجھے اپنی ماں پیاری ہے، اسے اپنی ماں پیاری. تو المختصر فرمایا اپنے والدین سے اپنے مال کے خرچ کرنے کا ابتدا کرو. اب سنو، گھر میں آئے ہو فروٹ کے 2 شاپ لے آؤ، ایک بچوں کے لیے ایک ماں کے لیے بھی اکٹھے لے کے آنے مسئلہ ہے. تو بہرحال یہ نصیحت کی بات ہے، والدین سے خرچ کرو. والدین کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سنیں. حضور جلوہ گر ہے، ایک شخص یمن سے حضور کی بارگاہ میں جہاد کرنے کے لیے حاضر ہوا. یمن سے جب وہ حضور کی بارگاہ میں آیا نا یمن سے، تو میرے آقا پاک نے پوچھا کہ جب تم یمن سے آئے تمہارے والدین زندہ ہیں؟ جی حضور زندہ ہیں. دیکھو حضور والدین کی خبر گیری فرما رہے ہیں، وہ تیرے ماں باپ جیتے ہیں نہیں. حضور فرمایا ان سے اجازت نہیں تھی، ان سے پوچھا تھا حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جہاد کرنے، ہماری اجازت ہے، ہماری اجازت ہے. ہوں کون پوچھتا ہے؟ انہوں کی لوگ پوچھیں دی میں آپ کو مانگنا آپ کھانا واہ بھائی واہ جامدے ہی کھانا لگ گیا تھی، جامدے ہی کمانا لگ گیا تھی. آج ہی کمانا لگ گیا نا، تیرے یاد نہیں تیرے ماں باپ نے قربانیاں دے دے کے تیرے پالنے سے، تیرے اپنی محنت یاد ہے. ابھی میں تو آپ کو نہیں ہو سکتا 5 10 بچے ماں باپ پال لیتے ہیں، لیکن 10 بچے جو ہیں ایک ماں باپ نہیں سنبھال سکتے. ہم اللہ کی پناہ مانگتے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. اب سرکار نے فرمایا ماں باپ اجازت دی تھی، عرض کیا حضور اجازت تو ہوئی نہیں. اب یمن سے وہ مدینہ شریف آ گئے، سفر ہے اس میں، گاڑیوں کا سفر نہیں ہے، اونٹوں پہ جانوروں کا سفر. میرے آقا پاک نے فرمایا جا واپس جا اپنے ماں باپ کے پاس، جہاد کرنے عبادت کرنے گیا ہے، اللہ رسول کو راضی کرنے والا عمل ہے. فرمایا واپس جا اور ان کی بارگاہ سے پہلے اجازت مانگ. آپ کو تمہیں اجازت دے تو پھر کئی بارگاہ میں حاضر ہو جا اور سن لے، اگر تمہیں وہ اجازت نہ دے ان کی خدمت میں لگ جا، تیرے لیے جہاد کا ثواب اللہ تعالیٰ اسی خدمت میں رکھ دے گا. مجھے گھر بیٹھے ہی ثواب جہاد کا مل جائے گا. لوگ دیکھنے میں کیا آتا ہے، یاروں دوستوں کو دعوتیں کھلاتے ہیں، یہ میرے تجربات ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں. یار آ گیا بوتل کھول لی اور ہوٹل میں چلے گئے، باپ کو پوچھتے بھی نہیں کہ بھائی مسلم تعلق کو لگی ہے تو کھانا پیش کریے، کوئی شہری لوڑتے نہیں. ادھر بھی لوڑے اپنے کی کرتے ہیں وہ بھائی خدا کا نام ہو یار، اپنے والدین کی پالن کرو. تو اپنے والدین کی پالن کرے گا کل تیری اولاد تیری پالن کرے گی. تو اس لیے یہ موضوع بڑا خاص فیصلے میں رکھ دیا. رب کریم نے فرمایا محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دیجیے جب مال خرچ کرنے کا موقع آئے پہلے والدین کو دو، پھر کسی اور طرف جانا. اب زکات کا ٹائم آ گیا، زکات تو ماں باپ کو لگتی نہیں، زکات ماں باپ کو نہیں لگتی. ہاں ماں باپ زکات دینی ہے، پہلے ماں باپ کی ویسے خدمت کر کے راضی کر لے، ان کے جو چاہیے وہ کر لے. اب عرض پیمانی یہ زکات دینی ہے، ہاتھ کو لگا دے اور ماں کا ہاتھ لگوانا پڑتا
جو چوری کرنے آیا. میں بتانا چاہتا ہوں کئی مرتبہ کوشش کرنے کی کرتی ہے کوئی اچھی بڑی منزل میں جا رہا ہے, ماں سے دعا کر لے, ابا سے دعا, جی کام کرنے جا رہا ہے دعا کر دے, انشاءاللہ بیٹا پار ہو جائے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور کبھی گفتگو ہو سکتی ہے, اس کو بس بیٹھ رہا ہوں, ایک جملے باقی ہوں کل پیش کروں گا. آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے, مصروفیت ہے, آرام کے ٹائم ہے, رات کو تراویح پڑھنی ہوتی ہے. اسی پر میں بات کو کلوز کرتا ہوں. تو یاد رکھیں, آپ نیت کر لیں, انشاءاللہ جب بھی تنخواہ آئے گی سب سے پہلے اماں کی خدمت کروں گا. تھوڑا سا بول دیں, مجھے تسلی ہو جائے کہ بات ذہن میں آ گئی. آپ کرتے ہو خدمت, آپ کرتے ہو گے, ایسی بات نہیں سارے ایسے نہیں ہوتے, پھر بھی جنرلی طور پہ بات ہو رہی ہے. باپ کی ہمت بھی کرنی ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھو بیوی ہے, اسے اس کا حق ہے, اس کو جو کھلائے سونا کھلا, سونے کے میں بالکل جائز ہے, لیکن ماں کو ترک کر کے بشے کچھ ڈال کے باپ کو چھوڑ کے نہیں, بلکہ ایسا کرنا ہے کہ باپ کے حقوق باپ کو دینے ہیں, بیوی کے حقوق بیوی کے دینے. اور بیوی کو بتا دو میری جنت میرے ماں باپ کی قدموں میں, اور بیوی کی جنت خاوند کے قدموں میں, یہی یاد رکھیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کوشش کریں, پڑھ کے مکمل فرمایا کل ما انفقتم من خیر فللوالدین, ان سے فرما لیجیے کہ تم اپنے ماں میں جو بھی نیکی کرو اس کا پہلا حقدار تمہارے ماں باپ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ